السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ مطہر میموریل ہاسپٹل میں خوش آمدید۔ سر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شوگر، جس کو انگلش میں ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، یہ بہت ہی عام بیماری ہو چکی ہے۔ اس کے مریض بہت دیر سے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، جس کے بہت سارے نقصانات جو ہے وہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ اس طرح کے مریضوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ آئی تھنک یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمارے عام مریض جو نہیں جانتے، ایون پڑھے لکھے مریض بھی اس کو کافی اگنور کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شوگر کی بیماری کو پہلے تو بڑا ایک ہمارا عوام میں مس کانسیپٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے نہیں، ہمیں شکایت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ مس کنسیپٹ ہے اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حکیمی علاج کرا لیں گے، ہومیوپیتھک علاج کرا لیں گے، کوئی دیسی علاج کرا لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ ہوگا، لیکن ہم تو اپنے حساب سے بات کریں گے۔ تو شوگر ایک بیماری ہے جو بہت بہت زیادہ عام ہے۔ یہ بیسیکلی ماڈرن ایج کی بیماری ہم اس کو کہتے ہیں، جس قسم کا ہمارا لائف سٹائل ہو گیا ہے، خوراک، رہنے سہنے کا طریقہ، کام ویسے نہیں کرتے، مزدوری ویسے نہیں کرتے، پہلے کی طرح مشقت نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو شوگر جو ہے نا بیسیکلی موروثی بھی ہوتی ہے، کہ اگر کسی کے والدین میں سے، بہن بھائی میں سے کسی ایک کو شوگر ہے تو دوسرے کو شوگر ہونے کے چانس 50% زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب اس کی عمر 40 سال ہو جائے یا اس کا وزن زیادہ ہو۔ باقی اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے بارے میں ہم کبھی پھر بات کریں گے۔ لیکن جو آپ کا یہ امپورٹنٹ سوال کا جو ایک پورشن ہے کہ مریض بہت دیر سے آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض سمجھتے ہیں کہ جب تک مجھے کچھ محسوس نہیں ہوگا مجھے شوگر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ڈاکٹر کو چلے بھی جاتے ہیں تو ہمارے اکثر کولیگ جو ہے نا وہ دوائیاں تو لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کو آگے کرنا کیا ہے، کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، شوگر کتنی ہونی چاہیے، اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، دوبارہ آنا چاہیے، اور کچھ ٹارگیٹ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں ہر مریض کے حساب سے، ان کو مطلب اچیو کرنا ہوتا ہے، وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوتے۔ تو یہ اسی لیے ہمارے مریض کافی دیر سے آتے ہیں، اور جو میرا یہاں پہ میں نے تجربہ دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، مہینوں میں، ہمارے زیادہ تر مریض اس وقت آتے ہیں جب ان کی آنکھیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، جب ان کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ گردے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے، یا فالج ہو چکا ہوتا ہے خدا نخواستہ، یا بار بار انفیکشن ہو رہی ہوتی ہے، یا ہاتھ پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بیماری ہے جس کو نا ہم بہت پہلے پکڑنا چاہیے اور بہت پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو باقی ٹریٹمنٹ کافی ایڈوانسز ہو چکی ہیں۔ یہ بیماریاں کیمو سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، یہ بیماریاں ہومیوپیتھی سے ٹریٹ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں تو ہومیوپیتھی ڈاکٹر میں آپ کو 4 مہینوں میں بتا سکتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو دنیا بھر میں ریسرچ ہو رہی ہے اربوں ڈالر لگا کے، تو وہ کچھ دوائیاں لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، تو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کی ایویڈنس کے اوپر دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے پیشنٹ کی ایجوکیشن۔ جب تک مریض کو انسائٹ نہیں ہوگی، مریض نہیں سمجھے گا، پراپر ڈاکٹر کے پاس وقت پہ نہیں جائے گا اس کے کہنے کے مطابق، تو اس کے پرابلم آگے ہوتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ کیا سمجھ لیں کہ اس بیماری کے بارے میں آگاہی دیں، ان کو بتائیں۔ لوگ یہاں پہ ٹیکوں سے ڈرتے ہیں، انسولین سے، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں لگانی پڑتی ہے، اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی یہی وجوہات ہیں۔ فارن کنٹریز میں ظاہر ہے وہ اور قسم کی سسٹم ہے وہاں پہ، ہیلتھ سسٹم، تو وہاں پیشنٹس بھی فری چیک اپ بھی کراتے ہیں، ٹیکسز پے کرتے ہیں، گورنمنٹ کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، پبلک سسٹم بھی ویسے ہی ہے جتنا گورنمنٹ کا اسٹرانگ ہے۔ تو وہاں پہ ایک فکس پروٹوکول بنی ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ کرانے ہیں، 50 کے بعد یہ کرانے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے بتانا کہ جی کہ اب آپ ایک خاص عمر کے خاص حصے میں پہنچ جائیں تو آپ کو کم سے کم سال میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے جا کے بس مل لیں، بات کر لیں، کوئی تکلیف ہوگی تو وہ پوچھ لے گا، کچھ چھوٹے موٹے ٹیسٹ کرا لے گا، شوگر چیک کرا لے گا، خون کی کمی چیک کر لے گا، پیشاب چیک کر لے گا کہ پروٹین وغیرہ تو نہیں آ رہی، گردے کا مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی بیماریاں پکڑی جاتی ہیں۔ تو شوگر کی بہت کم ہوتا ہے کہ مریض کو اچانک سے پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا پیشاب بہت آتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو یہ ایک خاص قسم کی شوگر ہے۔ لیکن زیادہ تر شوگر جو ہے نا اس کی کوئی علامات ہوتی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنا نقصان نہ کر دے۔ تو میں یہاں بات ختم کروں گا کہ شوگر وہ بیماری ہے جو آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک
ہر قسم کے حصے کو متاثر کر سکتی ہے. اور بر وقت علاج بہت ضروری ہے. بر وقت علاج اور بھی اور تشخیص بہت ضروری ہے. اور اس سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تشخیص اور علاج کے ساتھ ساتھ علاج کا مسلسل ہونا, اس کو فالو اپ کرنا, پراپر علاج کرانا, ایکسپرٹ سے اوپینین لینا, تو یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. انشاءاللہ سر نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.